جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیے آج کے درس میں ہم فہرست بنانا سیکھیں گے۔ فہرست کئی قسم کی ہوتی ہیں، ایک فہرست الموضوعات ہیں اور فہرست الآیات، فہرست الاحادیث، فہرست الآثار، فہرست العلام وغیرہ۔ یہ مختلف فہرست ہوتی ہیں بحث میں جو بنائی جاتی ہیں آخر میں۔ تو پہلے ہم فہرست الموضوعات جو تقریباً ہر بحث میں ہوتی ہیں، فہرست الموضوعات کے تعلق سے مختصر بیان کریں گے۔ یہاں پر ہمارے سامنے یہ ورڈ کی ایک فائل ہے، ایک کتاب ہے خطب و مقالات للشیخ عبدالعزیز آل الشیخ۔ اس کتاب کو ہم نے مکتبہ شاملہ سے یہاں پر اس کو صادر کیا ہے۔ تو اس میں ہم پہلے موضوعات کی فہرست بنائیں گے آپ کو سامنے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے فہرست کیسے بناتی ہے موضوعات کی۔ موضوعات کی فہرست بنانے کے لیے یہاں پر یہ جو عنوانات دی ہوئی ہیں ان کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عنوانات ہیں ان کو اسٹائل بھی بولتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں عنوانات بولتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، جو بھی یعنی عنوان ہوگا، جیسے یہ عنوان ہے مقدمہ، ٹھیک ہے، آگے اور جو بھی عنوان آئے گا ان عناوین کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے، یا جس وقت بحث لکھیں اسی وقت سے یہ کام کر لینا چاہیے۔ جیسے یہ مقدمہ میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو پہلے میں یہاں سے اس کی خاص سیٹنگ کر لیتا ہوں۔ جیسے میں نے اس کو المتین کر لیا، بولڈ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے کر لیجئے۔ اس کا حجم اور تھوڑا بڑا کر لیا، اس کو میں نے سینٹر میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، بالکل سینٹر میں رکھ دیا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ مقدمہ ہے سینٹر میں بالکل۔ اور اب یہ جو ہے اس کو اور چھوٹا بڑا رنگین کچھ بھی کرنا ہے اس کو کر لیجئے، کوئی بھی کلر دینا ہے، اور چھوٹا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، ایک بار یہاں سے کر لیجیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ سلیکٹ رہے گا جب یہاں پہ آئیے عناوین میں، اس کو میں عنوان رقم 1 دے دیتا ہوں۔ کیا کروں گا، یہاں پر رائٹ کلک کروں گا عنوان 1 پر، اور یہاں سے تحدیث عنوان واحد لمطابقت التحدید، اس پہ کلک کیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ یہاں بدل گیا ہے، مجھے اس کو پھر سے صحیح کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ جو عناوین ہیں ان عناوین کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کی سیٹنگ کرنی ہے۔ جتنے بھی عناوین ہوں گے بحث میں، مطلب ایک درجے کا عنوان ہے، جیسے باب ہے یہ پہلے درجے کا، پھر اس کے تحت میں آئیں گے الفصل، اس کے تحت مبحث، اس کے تحت مطلب۔ تو ہم الباب کے لیے عنوان نمبر 1 رکھ لیتے ہیں، عنوان 2 کو فصل کے لیے رکھ لیتے ہیں، عنوان 3 کو مبحث کے لیے۔ اس طرح سے اس میں جو اور بہت سارے عناوین ہیں جو یہاں دکھ نہیں رہے ہیں، اس کو ہم بڑا کریں گے تو اور نظر آئیں گے۔ دیکھیے ابھی دکھ رہا ہے عنوان 1 2 3 4 نہیں دکھ رہا ہے، یہاں پہ کلک کریں گے تو مزید دکھیں گے، ابھی بھی نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو اندر اور جائیں گے تو وہاں سے ہم ان کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم کلک کریں گے عنوان 1 2 یہاں بھی نہیں دکھ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ آئیں گے اظہار ادھر نمط جدید مرکز التحکم فی العلمات، اتنا ابھی اندر مت جائیے۔ یہاں پر پہلے یہ سیکھ لیجیے 1 2 ہے جو، اس پر رائٹ کلک کیجئے عنوان 1 پر، یہاں سے تعدیل اس کو کر دیجئے، ایڈٹ اس کو کرنا ہے تعدیل، اور یہاں سے آپ کو لغات سلیکٹ کر لیجئے، تمام لغت کے لیے یا صرف عربی کے لیے، کل لغات کر لیجئے۔ یہاں سے فاؤنٹ اس کا رکھ لیجئے، جیسے المتین میں نے رکھ لیا عنوان 1 کا عنوان ہے 24 سائز رکھ لی ہے، اس کو بیچ میں رکھنا ہے، یہ سلیکٹ کر لیا بیچ میں رکھنے کا۔ اور بھی مزید سیٹنگز کرنی ہو تو تنسیق میں یا خط میں جا کر کے فاؤنٹس میں جا کر کے مزید سیٹنگز کر سکتے ہیں، یہاں سے جو کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو موافق کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں پر یہ بھی چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اچھا اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ نئے صفحے پر رہے، تو ایک سیٹنگ اور وہاں کر لینی ہے ہم کو۔ دوبارہ سے چلتے ہیں، تعدیل کرتے ہیں، رائٹ کلک کر کے تعدیل کا آپشن آئے گا، پھر یہاں پہ ہم تنسیق میں آئیں گے، پھر یہاں پر فقرہ میں آئیں گے۔ فقرہ میں یہاں دیکھیں گے ان پیراگراف میں یہاں پر فاصل صفحات و اسطر، اس پہ کلک کیجئے۔ یہاں پر آپ رکھیے ابقاء مع التالیہ یا الاسطر مع بعضها۔ تو یہ جو دوسرا والا ہے آپشن، یہ والا، اس کو آپ سلیکٹ کر لیجئے ابقاء مع التالیہ، یعنی یا جو ہے اس کو نہیں رکھیے،
فاصل صفحات قبل، یہ رکھیے فاصل صفحات کو موافق کر لیجئے، اس کو موافق کر لیجئے. تو اب یہ دیکھیے نئے صفحے پہ آ گیا ہے اپنے آپ. یہ جب بھی عنوان رہے گا تو نئے صفحے ہی سے رہے گا، یہاں سے نہیں رہے گا 20 صفحے سے. ٹھیک ہے. اب ہمیں آگے جو عنوان آئے گا اس پر کرسر رکھ کے بس اس پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم عنوان دیکھتے ہیں آگے کیا عنوان ہے. دیکھیے یہاں پر خطبہ یہ عنوان ہے، خطبہ عام 1402 الہجری. تو اس پر ہم نے اپنا یہ رکھا کرسر، یا سلیکٹ کریں یا نہ کریں، کرسر یہاں ہونا چاہیے. اس کے بعد اس پر کلک کر دیجئے. دیکھیے یہ نئے صفحے پہ آ گیا ہے لیکن پورا سلیکٹ ہو رہا ہے، کیوں؟ سب جڑا ہوا اس سے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر کرسر رکھ کے انٹر مار کے اس کو عادی کر دینا ہے. یا واپس جاتا ہوں میں، یہاں پہلے سے ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں اس سے، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں متصل ہیں، اس کو الگ کر لیتے ہیں. اب یہ دونوں الگ ہیں. اب اس پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیے یہ نئے صفحے پہ آ گیا ہے. جو ہم فہرست بنا رہے ہیں وہ اب یہ فہرست بن رہی ہے ہماری. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں عرض میں جزء التنقل پہ کلک کر دیجئے، یہاں پر فہرست آتی جائے گی جو بنتی جائے گی، فہرست الموضوعات. ٹھیک ہے. اب میں آگے عنوان پہ چل رہا ہوں. اگلا عنوان کہاں ہے؟ اگلا عنوان جہاں بھی ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے. فہرست الموضوعات ہم بنا رہے ہیں، تو موضوع جہاں ہیں یہاں پر جیسے مثال طور پہ فرضیت الحج فی الاسلام، اس کو بھی ایک عنوان ہم دے دیتے ہیں، اسی کا شاید یہ حصہ ہے تو اس کو ہم دوسرا عنوان دے دیتے ہیں. اس پر کلک کر کے اس کو دوسرا دے دیا تو یہ پورا سلیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک سب مرتبط ہے. اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں، اس سے الگ ہے، جدا ہے. اب دیکھیے اس کو میں 2 عنوان دے دیتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیے اس کے تحت میں آ گیا 2 نمبر. اس کی سائز وغیرہ بدلنا چاہیں تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، تعدیل میں جا کر کے اس کی بھی سیٹنگ ایسے ہی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کی تھی. یہاں بھی اس کو کوئی دوسرا فاؤنٹ ہم دے دیے، یہ والا فاؤنٹ دے دیں مثال کے طور پر. یہ رکھنا ہے، مائل رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، رائٹ سائڈ میں رکھنا ہے، بائیں سائڈ میں رکھنا ہے، کدھر رکھنا ہے وہ کر لیجئے ایسا. اور یہ ایسا سلیکٹ کر لیجئے. یہاں پر یہ رائٹ سائڈ ابھی نہیں، اب ہوا ہے. تو اس طرح سے یہاں پر اس کو بولڈ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، سائز کتنی رکھنی ہے. یہ چونکہ جزوی عنوان ہے، بڑا عنوان نہیں، اس لیے اس کو پہلے سے چھوٹا رکھنا ہے. پہلے والے عنوان سے پہلا عنوان یہ تھا اور یہ دوسرا عنوان ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے سائڈ میں رکھا ہے اس لیے کہ یہ سائڈ ہیڈنگ ہے، تو سائڈ میں ہم نے اس کو رکھ لیا ہے، لیکن یہاں نظر آ رہا ہے دیکھیے فہرست میں. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم یہاں سے بھی تحریز بھی کر سکتے ہیں. یہاں نہیں ہو رہا اس کمپیوٹر میں، باقی ہو جاتا ہے. یعنی یہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں سے پہلا والا آپشن جب چنتے ہیں تو آ جاتا ہے یہ والا. لیکن اس کو آپ جو ہے اگر وہاں سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈائریکٹ اندر جا کے یہاں سے تعدیل کیجئے اور یہاں سے اس کو بول رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، اور جتنا سائز رکھنا ہے اتنا یہاں سے رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. رنگ وغیرہ اگر چینج کرنا ہے تو یہاں سے کلر بھی چینج کر لیجئے، موافق کر دیجئے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم اگلا عنوان دیکھتے ہیں. یہ دیکھو بیان صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ہم انٹر مار کے ان کو الگ الگ کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ دونوں ایک پیراگراف میں پہلے تھا، ابھی الگ الگ پیراگراف میں کر دیا ہے. پیراگراف الگ ہونا چاہیے، انٹر کے ذریعے سے وہ الگ رہنا چاہیے. تو یہ ابھی ہم نے سلیکٹ اس پہ یہاں کرسر رکھا ہے اور یہاں پہ کلک کر دیا لیکن یہ ادھر جا رہا ہے، اس کو ادھر رہنا چاہیے. ہم اس کو اندر سے ہی ایک بار سلیکٹ کر دیتے ہیں، صحیح اندر سے گڑبڑ ہے مطلب. تو یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے تو آپشن آئے گا تعدیل کا. اس کمپیوٹر میں تھوڑا سا سلو ہے، یہ کام نہیں کر رہا صحیح سے. یہ آیا تعدیل کا آپشن. ٹھیک ہے. ماؤس کام نہیں کر رہا صحیح سے. تو یہاں پر یہ آپ اندر آ جائیے، تنسیق، یہاں فقرہ، اور یہاں پر یہ
الی الیسار ہے نا، اس کو الی الیمین کر دیجئے، یمین کر دیجئے، یا جو ہے یہ مضبوطہ کر دیجئے، بلکہ یمین رکھیے، سائڈ ہیڈنگ ہے تو یمین رکھیے اس کو، اور یہاں سے بھی مسافہ وغیرہ کم زیادہ کر سکتے ہیں، ادھر کر دیجئے اس کو، ٹھیک ہے، موافق کر دیجئے۔ اب اس پر آپ کلک کریں گے، نہیں ہوا لگتا ہے، پھر سے کرتے ہیں، یہاں سے العربیہ کل اللغات اس کو سلیکٹ کر لیجئے، اور پھر سے یہاں یہ فقرہ میں الی الیسار یہاں ہو گیا ہو، پتہ نہیں کیوں، یمین یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، یمین، اچھا یہاں پر ہے یسار الیمین، پہلے سے یہاں یسار الیمین ایک بنا ہوا ہے جو ہو نہیں رہا، یہاں سے آپشن نہیں دے رہا اس کا، اسی لیے نہیں ہو رہا، وہ شاید ہو سکتا ہے یہاں سے ہو جائے، وہ یہاں سے، اور اس کو ہم العربیہ کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر فقرہ میں آتے ہیں تو یہاں یہ آپشن نہیں دے رہا ہے، یہاں سے یہ والا آپشن اختیار کر لیجئے گا، یہ ہو جاتا ہے عموماً، اس میں نہیں ہو رہا ہے، چلیے یہ جو ہے، اچھا اگلا عنوان پہ آتے ہیں ہم، اگلا عنوان کیا ہے، جیسے یہاں پر یہ اگلا عنوان ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے یہ دوسرا عنوان دے دیا، ٹھیک ہے، یہ والا، یہاں پر ایک اور عنوان ہے، فضل یوم عرفہ، اس کو بھی ہم نے دوسرا عنوان دے دیا، ادھر رکھ لیا، ٹھیک ہے، اچھا یہ سب ادھر فہرست بنتے آ رہی ہے، یہاں پر یہ ایک اور عنوان ہے، یہ والا عنوان اس کو بھی دے دیا ہم نے، یہ ادھر رائٹ میں رکھنا ہے، اچھا اب ہمیں ان کی فہرست، اس کی فہرست بنانی ہے، جتنا سلیکٹ کیا بس اتنے ہی کی فہرست بنانی ہے، ٹھیک ہے، باقی ہم اتنا پہلے سیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ میں یہاں پہ فہرست بنا دیتا ہوں، سمجھیے یہ بحث کا لاسٹ حصہ ہے، یہاں پر یہ جو فہرست بنائی ہے اس کو یہاں پہ بنا دیتا ہوں، یہاں پر صفحہ نمبر بھی پہلے میں ایڈ کر دیتا ہوں، اس میں صفحہ نمبر چونکہ ہے نہیں، یہاں سے ادراج میں آئیے، رقم الصفحہ پہ آئیے، اور یہاں سے جو صفحہ نمبر اوپر لینا ہے تو یہاں پہ رکھیے، نیچے لینا ہے تو یہاں رکھیے، سائڈ میں لینا ہے تو یہاں رکھیے، میں یہاں نیچے لے لیتا ہوں، یہاں سے بیچ والا لیتا ہوں، بیچ میں رقم الصفحہ مجھے رکھنا ہے تو یہاں بیچ میں رقم الصفحہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو بند کر دیا ہے صفحہ کا آپشن۔ اب یہاں پر میں فہرست الموضوعات جو ہے لکھ دیتا ہوں، فہرست الموضوعات، اب اس فہرست الموضوعات کو میں عنوان نمبر 1 دے دیتا ہوں، اب یہاں پر جو فہرست ہم نے بنائی ہے وہ یہاں پہ لانی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو، بہت سمپل ہے، بس یہاں پہ آپ آئیے مراجع میں، یہاں پر یہ جدول المحتویات ہے، اس پر کلک کیجئے، یہ آپشن آئے گا یہاں پر ادراج جدول، اس پہ کلک کیجئے، دیکھیے یہ آ گیا 1 2 3، چونکہ ہم نے صرف 2 عنوان ابھی سلیکٹ کیے ہیں اس لیے 2 رکھتا ہے، یہاں سے ادار المستویات میں سے اس کو 2 کر لیتے ہیں، 3 لکھا ہوا تھا 2 کر لیا تو یہاں دیکھیے 2 ہو گیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے چاہے تو خیارات میں جا کے اس کی، دیکھو یہ الٹا دکھ رہا ہے، رقم الصفحہ ادھر ہونا چاہیے، ادھر دکھ رہا ہے، تو یہاں سے خیارات میں جا کے یا یہ تعدیل میں جا کے یہاں سے اس کی نمبر 1 ہے اس کو تعدیل کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو ادھر کر لیتے ہیں رائٹ سائڈ میں، اس کو موافق کر دیتے ہیں، نمبر 2 ہے اس کی بھی تعدیل کر لیتے ہیں، اور دیکھیے یہ نمبر 2 اس کی تعدیل کرتے ہیں، اس کو رائٹ میں کر لیے، بس اس کو موافق کر دیے، اب ہم دیکھیں گے یہاں سے موافق صرف کلک کریں گے، دیکھیے فہرست آ جائے گی ہماری، جو فہرست ہم نے بنائی تھی وہ یہاں پہ ابھی آ جائے گی، دیکھیے فہرست آ گئی ہے لیکن الٹی آئی ہے، صفحہ نمبر ادھر ہونا چاہیے لیفٹ سائڈ میں، یہ ادھر ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، اس کو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کیا کرنا رہے گا، بس اس کو سلیکٹ کر لیجئے اور یہاں پر کلک کر دیجئے، یہاں پر اس پر یہ والے پہ، یہ عربی کے لیے ہے، اور یہ والا آپشن انگلش کے لیے، جو زبانیں لیفٹ سائڈ سے لکھی جاتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے، اور جو زبانیں رائٹ سائڈ سے لکھی جاتی ہیں ان کے لیے یہ اختیار کرنا ہے، تو یہ اختیار ہو گیا تو دیکھیے اب ہماری فہرست جو ہے بالکل صحیح ہو گئی ہے، یہاں پر جی ہاں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، برابر ہے دانا سائڈ، دیکھیے یہ جو اندر ہے، جو یہ اس لیے اندر ہے کہ یہ اس کا جز ہے، اس عنوان کا جز ہے یہ عنوان،
اس لیے یہ اندر ہے. باقی اس کو بھی آپ پورا کنارے میں رکھ سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس پر کلک کیجئے، سلیکٹ کر کر یہاں پہ کلک کیجئے، دیکھیے پورا سب برابر ہو گیا ہے. اب یہ جو فہرست تیار ہوئی ہے اس کے آپ چاہیں تو اس کا فاؤنٹ چاہیں بڑا کر لیجئے، چاہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں بڑا، چاہے تو بولڈ کرنا چاہے تو بولڈ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ صفحہ نمبر اپنے آپ آ گیا، ہم نے نہیں لکھا تھا، اپنے آپ صفحہ نمبر اس نے لے لیا ہے. تو یہ جو معلومات ہے، مثال کے طور پر یہ بیان صفت حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفحہ نمبر 24 پر ہے. تو ہم اس پر کلک کریں گے، صفحہ نمبر 24 پر منتقل ہو جائیں گے اپنے آپ. دیکھیے یہاں پہ آگے صفحہ نمبر، ادھر صفحہ 24 ہے، اور یہاں پر یہ عنوان بیان صفت حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، فہرست الموضوعات. تو اس طرح سے فہرست الموضوعات بنانا آسان ہے، اور جب آپ بحث لکھتے رہیں اسی وقت میں آپ یہ ان چیزوں کا استعمال کرتے رہیں. اوپر جو یہ عناوین دیے ہوئے ہیں، یہ اسٹائلس یا انمات جو دی ہوئی ہیں، ان کا استعمال کرتے رہیے. آپ کی فہرست ادھر تیار ہوتی جائے گی، اور جب بحث مکمل ہو جائے بحث کے آخر میں اس کو ادراج کر دیجئے، ادراج جدول. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ہماری بحث جو ہے موضوعات، فہرست الموضوعات کے تعلق سے. باقی فہرست جو ہے ہم اگلے درس میں سیکھتے ہیں.